پاکستان کا فن تعمیر دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی 6 بڑی مساجد کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ یہ وہ مساجد ہیں جو ملک کا اثاثہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں بین الاقوامی سیاحت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آئیے آپ کو ان مساجد کے بارے میں دلچسپ تفصیل سے آگاہ کریں۔ فیصل مسجد۔ فیصل مسجد کا نام سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ فیصل بن عبد العزیز کے نام پر رکھا گیا۔ اس کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ دنیا کی چوتھی بڑی مسجد ہے۔ فیصل مسجد اسلام آباد آنے والے سیاحوں کے لیے ایک بہترین سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا خوبصورت فن تعمیر انتہائی پرکشش ہونے کے باعث اپنی مثال آپ ہے۔ عیدین کے تہواروں پر بالخصوص جب فیصل مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بری ہوتی ہے اور نمازی رب کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں تو یہ منظر انتہائی پر نور اور آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ فیصل مسجد کے ڈیزائن کی تیاری کی تاریخ بھی اس کے فن تعمیر کی طرح نہایت دلچسپ ہے۔ اس کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے 17 ممالک کی جانب سے 43 ڈیزائن بھیجے گئے۔ ان ڈیزائنز میں سے ترکی سے تعلق رکھنے والے آرکیٹیکٹ ودت دلوکے کا ڈیزائن منتخب کیا گیا۔ فیصل مسجد کا فن تعمیر جدید اور روایتی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس کے 4 خوبصورت مینار ہیں جو ترکی کے فن تعمیر سے مماثلت رکھتے ہیں۔ مسجد کا احاطہ نہایت کشادہ ہے اور اسے ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ فیصل مسجد میں 1 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ مسجد کے ملحقہ گراؤنڈز کو بھی شامل کریں تو 2 لاکھ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور۔ مغلیہ دور کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے سبھی افراد بادشاہی مسجد کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ بادشاہی مسجد کا رخ ضرور کیجیے۔ یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس میں قدم رکھنے والا اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور اپنے اندر بیک وقت 1 لاکھ افراد کو سما سکتی ہے۔ یہ مسجد شاہی قلعہ لاہور کے بغل میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس دور میں چونکہ مسجد کی شمال کی جانب سے دریائے راوی گزرتا تھا، اس لیے اس کو زمین کی بلند سطح پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ اسے ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچایا جا سکے۔ عالمگیری دروازہ مسجد کو قلعے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا فن تعمیر مغلیہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اور اس دور کی چند نشانیوں میں سے ایک خوبصورت نشانی ہے۔ یہ لاہور کے مشہور ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ بادشاہی مسجد سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کی حدود میں کشادہ باغ، فوارے، حضوری باغ، علامہ اقبال کا مزار، برطانوی دور کا روشنائی گیٹ، سر سکندر حیات کا مزار اور ایک میوزیم موجود ہے جس میں قیمتی اسلامی نوادرات محفوظ ہیں۔ گرینڈ جامع مسجد لاہور۔ گرینڈ جامع مسجد لاہور کا شمار بھی پاکستان کی چند بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں واقع ہے اور سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ جدید اور روایتی فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج یہ مسجد دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے۔ مسجد کے ہال اور اس سے ملحقہ احاطے میں تقریباً 1 لاکھ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا سب سے بڑا گنبد 40 فٹ اونچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے 20 چھوٹے گنبد ہیں اور 4 مینار ہیں جن کی بلندی 165 فٹ ہے۔ مسجد کی عمارت کا بیرونی حصہ بھی خوبصورتی کے لحاظ سے نہایت منفرد ہے۔ گرینڈ جامع مسجد کے اندرونی حصے کو ہاتھ سے بنے ترکش قالینوں سے مزین کیا گیا ہے۔ پرکشش ایرانی فانوس اندرونی حصے کی خوبصورتی میں بلا کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندرونی حصے کو
ایرانی، وسطی ایشیائی، عربی اور ترکش ڈیزائن سے مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کے بیرونی حصے کی تعمیر خاص مٹی کے ہاتھ سے تیار کردہ ٹائل سے کی گئی ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار پر 2.5 انچ کے سائز کی ہر ٹائل نہایت نفاست سے ہاتھ سے رکھی گئی ہے۔ مسجد کی حدود میں ایک شاندار آرٹ گیلری اور مدرسہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ لاہور کے مشہور آرکیٹیکٹ نیر علی دادا اور ایسوسی ایٹس نے مسجد کا ڈیزائن تیار کیا۔ شاہ جہاں مسجد ٹھٹھہ صوبہ سندھ کا ضلع ٹھٹھہ زمانہ قدیم میں سندھ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ شاہ جہاں مسجد بھی ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے سندھ کی عوام کے خلوص اور مہمان نوازی سے متاثر ہو کر 1640 میں تعمیر کروائی تھی۔ ضلع ٹھٹھہ کی سڑکیں اور عمارات عدم توجہی کی باعث بدحالی کا شکار ہیں، لیکن شاہ جہاں مسجد آج بھی بہتر حالت میں موجود ہے۔ مسجد کی عمارت پتھر کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ سرخ اینٹوں کے ساتھ ساتھ نیلے اور سفید رنگ کی ٹائل سے مزین کیا گیا ہے۔ روایتی مسجد کے برعکس اس مسجد کا کوئی مینار نہیں، لیکن اس کے 33 محراب اور 93 گنبد ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی مسجد کے یہ سب سے زیادہ گنبد ہیں۔ اس مسجد کا فن تعمیر اس لحاظ سے بھی نہایت منفرد ہے کہ مسجد کے ایک حصے میں دی جانے والی اذان کی آواز مسجد کے دوسرے حصے میں آواز بلند سنی جا سکتی ہے۔ مسجد میں بیک وقت 20,000 افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ مسجد طوبہ کراچی مسجد طوبہ اپنے منفرد فن تعمیر کے باعث گول مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ DHA فیز 2 کراچی میں واقع ہے۔ یہ مسجد 1969 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی واحد گنبد والی مسجد ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑے سائز کی واحد گنبد والی مسجد ہے۔ مسجد طوبہ کے واحد گنبد کا ڈایا میٹر 212 فٹ اور لمبائی 5148 فٹ ہے۔ اس مسجد کا صرف ایک مینار ہے جو 120 فٹ اونچا ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ سفید ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو شیشے اور سنگ سلیمانی سے انتہائی خوبصورت انداز میں مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں بیک وقت 5000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے بیرونی حصے یعنی ٹیرس اور لان میں 25,000 اضافی افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ مسجد محبت خان خیبر پختونخوا کے دل اور دارالحکومت پشاور میں تعمیر شدہ یہ مسجد بھی مغلیہ دور کے فن تعمیر کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کا نام مغلیہ دور میں پشاور کے گورنر نواب محبت خان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ نواب محبت خان مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں پشاور کے گورنر رہے۔ خیبر پختونخوا آنے والے سیاحوں کے لیے یہ مسجد خوبصورت سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد کے اندر اور بیرونی احاطے میں تقریباً 14,000 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 1630 میں تعمیر کی گئی اس مسجد میں ایک بڑا مرکزی ہال ہے جہاں نماز کی ادائیگی خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مسجد کے 5 داخلی دروازے ہیں اور 3 گنبد ہیں۔ مسجد کے 6 چھوٹے مینار ہیں جو مرکزی ہال کے اوپر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے 2 بلند مینار ہیں جو دائیں اور بائیں جانب تعمیر کیے گئے ہیں۔ مسجد کی اندرونی چھت خوبصورت نقش و نگار سے مزین کی گئی ہے۔ اس کا بیرونی حصہ انتہائی نفیس سفید ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد محبت خان کا احاطہ نہایت وسیع ہے، جس کے عین درمیان میں پانی کا تالاب بھی موجود ہے جو اس کو مزید جاذب نظر بنا دیتا ہے۔ احاطے کے اطراف کمرے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ مندرجہ بالا مساجد نہ صرف ملک کا اثاثہ ہیں بلکہ ان کی قیمتی تاریخی حیثیت ملک میں ملکی اور غیر ملکی سیاحت کے فروغ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سیاحت کا فروغ نہ صرف ملکی معیشت کو سہارا دے گا بلکہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔